بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 3 موضوعات پر بات ہوگی۔ پہلا موضوع یہ ہے کہ پارلیمنٹ نے جو 184(3) میں ترمیم کی ہے اس پر بات کریں گے، اور دوسرا رات کو جسٹس قاضی فائد عیسی صاحب نے ایک غیر متوقع فیصلہ دیا ہے اس پر بات ہوگی، اور تیسرا یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے وزیر اعظم کے خلاف عدالت میں پٹیشن دائر کر دی، اور ان کا خیال یہ ہے کہ 14 دن کے اندر وزیر اعظم صاحب فارغ ہو جائیں گے، تو اس پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں پارلیمنٹ میں۔ آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ 2 دنوں سے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس جاری ہے، اور اس اجلاس میں یعنی کل جو پارلیمنٹ کا اجلاس تھا اس میں ایک ترمیم لائی گئی 184(3) کے خلاف۔ وہ ترمیم یہ ہے کہ اب جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں ان کے پاس سو موٹو کا اختیار نہیں ہوگا۔ اگر انہوں نے سو موٹو لینا ہوگا تو اپنے 2 یا 3 ساتھی ججز کے ساتھ مشاورت کرنی ہوگی، اور ان کی منظوری کے بعد پھر سو موٹو ایکشن لے سکیں گے۔ تو اس میں جب یہ بل پیش ہوا تو اس میں اس بل کو منظور کر لیا گیا۔ پھر بعد میں اس ترمیم میں محسن داوڑ صاحب کی طرف سے اس بل میں محسن داوڑ صاحب کی طرف سے ایک ترمیم پیش کی گئی، اور وہ یہ ہے کہ سو موٹو ایکشن کے خلاف سو موٹو ایکشن کے تحت جن کے خلاف فیصلہ ہو چکا ہے ان کو بھی دوبارہ اپیل کرنے کا حق دیا جائے۔ اب پارلیمنٹ نے ایوان نے اس کو بھی قبول کر لیا ہے۔ اب اس ترمیم کا فائدہ کن کو ہوگا؟ پہلا فائدہ تو نواز شریف صاحب کو ہوگا، کیونکہ وہ بھی اسی کے تحت نااہل ہوئے، اب وہ بھی اس کے خلاف اپیل دائر کر سکیں گے۔ پھر فائدہ ہوا جہانگیر ترین صاحب کو کہ ان کو بھی نااہل کر دیا گیا تھا سو موٹو ایکشن لے کر، تو اب ان کو بھی اہل کر دیا، وہ بھی اپیل دائر کر سکیں گے۔ اسی طرح یوسف رضا گیلانی صاحب کے پاس بھی ایک چانس آ گیا ہے۔ اب جب یہ بل منظور ہوا تو منظور ہونے کے بعد صورتحال عدالت میں بھی کچھ اس طرح سے پیدا ہو گئی تھی کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان پہلے جارحانہ انداز میں ریمارکس دے رہے تھے وہ اب دفاعی پوزیشن میں واپس آ گئے۔ کل ان کے لہجے سے بھی لگ رہا تھا اچھا یہ بل قومی اسمبلی سے تو منظور ہو گیا، اب اس سینٹ سے بھی منظور ہونا ہے، پھر یہ جائے گا صدر عارف علوی صاحب کے پاس۔ اب عارف علوی صاحب نے صدر ہے اور انہوں نے حتمی دستخط کرنے، پھر اس کے بعد یہ قانون بن جانا ہے۔ اب عارف علوی صاحب دستخط کریں گے یا نہیں کریں گے؟ آپ دیکھیں کہ صدر عارف علوی صاحب ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، اور پی ٹی آئی نے قومی اسمبلی میں اس بل کی اس ترمیم کی مخالفت کی ہے، تو امکان یہی ہے کہ صدر عارف علوی صاحب شاید دستخط نہ کریں، لیکن مجھے ذاتی طور پر یہ لگتا ہے کہ عارف علوی صاحب اس پر دستخط کر دیں گے۔ وہ اس لیے کہ ہم نے دیکھا کہ گزشتہ بھی چند دنوں میں خصوصاً الیکشن میں ترمیم کے حوالے سے جو الیکشن کا نظام ہے، سسٹم ہے، اس میں ترمیم کے حوالے سے یا نیب کی ترمیم کے حوالے سے قوانین تھے، اس میں بھی عارف علوی صاحب نے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی اور انہوں نے اس پر سائن کر دیے۔ اسی طرح آپ گورنرز کی مثال لیں، اب کے پی میں ہیلی کاپٹر کے حوالے سے ایک ترمیم کی گئی کے پی اسمبلی میں، اس میں گورنر کے پی حاجی غلام علی صاحب نے دستخط کرنے سے اولاً انکار کیا، لیکن بعد میں انہوں نے بھی اس پر دستخط کر دی، حالانکہ وہ جے یو آئی کے ہیں اور وہاں پر جو بل پاس کرنے والے ہیں وہ پی ٹی آئی تھی۔ تو میرا نہیں خیال کہ اس طرح کا کوئی سیاسی بحران یا آئینی بحران پیدا ہوگا، اور اگر عارف علوی صاحب دستخط نہیں کرتے تو پھر پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلا کر اس بل کو دوبارہ بھی پاس کیا جا سکتا ہے، یہ گنجائش بھی آئین میں موجود ہے۔ اب بات کرتے ہیں قاضی فائد عیسی صاحب کے فیصلے کی۔ جب یہ پارلیمنٹ نے یہ بل پاس کر لیا تو قاضی فائد عیسی صاحب کے پاس ایک کیس چل رہا تھا میڈیکل اسٹوڈنٹس کا۔ وہ کیس کیا تھا کہ کچھ میڈیکل اسٹوڈنٹس نے یہ درخواست دی کہ جب ہم ایف ایس سی پاس کرتے ہیں اور اس کے بعد میڈیکل میں داخلے کے لیے جب ہم ایڈمیشن کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو وہاں پر ہم ٹیسٹ پاس کرتے ہیں تو ہمیں جو نمبر دیے جاتے ہیں تو ہم میں سے جو حافظ قرآن ہو اس کو 20 نمبر اضافی دیے جاتے ہیں، تو جو حافظ قرآن نہیں ہے انہوں نے درخواست دی کہ یہ ہمارے حق پر ڈاکہ ہے، ہمارے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، اس کو ختم کیا جائے۔ تو اب وہ فیصلہ 3 ججوں کے بینچ کے پاس انہوں نے کرنا تھا، ان کی سربراہی جسٹس قاضی فائد عیسی صاحب کر رہے تھے۔ انہوں نے فیصلے میں ایک اور شک ڈال دی، انہوں نے کہا کہ چونکہ سو موٹو ایکشن کے حوالے سے آئین نے ایک بل پاس کیا ہے اور ابھی تک وہ پائپ لائن میں حتمی مراحل مطلب ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا، قانون نہیں بنا، تو جب تک کوئی واضح ڈکلیریشن نہیں آ جاتی تب تک جو بھی سو موٹو کے کیس ہوں گے وہ ناقابل سماعت ہوں گے۔ یہ قاضی فائد عیسی صاحب نے فیصلہ دیا، اور وہ آنریبل جج ہیں سپریم کورٹ کے، تو ان کا فیصلہ بھی ایک حیثیت رکھتا ہے۔
تو اب اس سے نیا بحران پیدا ہو گیا۔ اب سپریم کورٹ میں واضح طور پر تقسیم آ چکی ہے، یعنی ایک گروپ چیف جسٹس صاحب کا اور ایک گروپ اینٹی چیف جسٹس، یہ آپ کہہ لیں قاضی فائد صاحب تو ویسے مشہور ہیں، ورنہ اور جج بھی ہیں جو خود چیف جسٹس صاحب کے حامی نہیں ہیں ان کے ان فیصلوں کے حوالے سے۔ تو اب ظاہر ہے کہ یہ فیصلہ الیکشن کے حوالے سے جو فیصلہ ہونا ہے اس پر بھی اثر انداز ہو رہا ہے۔ اور ابھی کی خبر ہے کہ اسی فیصلے یعنی فائد عیسیٰ صاحب کے فیصلے کے تناظر میں جو جسٹس امین الدین صاحب ہیں جو بینچ میں شامل تھے، انہوں نے کیس سننے سے معذرت کر لی۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ آنریبل سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ آ چکا ہے، لہذا میرا حق نہیں بنتا کہ میں یہ فیصلہ سن سکوں، تو لہذا انہوں نے یہ فیصلہ یہ سماعت سے بھی انہوں نے معذرت کر لی اور یہ فیصلہ کرنے سے بھی انہوں نے معذرت کر لی۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ یہ آئینی بحران حل ہوتا یا نہیں ہوتا۔ ہاں، ایک تجویز ہے کہ جس سے یہ آئینی بحران حل ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا فل کورٹ یعنی فل کورٹ بینچ بن جائے اور پھر وہ فیصلہ کرے، پھر اس فیصلے کے تحت جو بھی فیصلہ ہوگا وہ سماعت کرے گا، جو بھی فیصلہ ہوگا، پھر اس طرح یہ آئینی بحران حل ہو سکتا ہے۔ لیکن چونکہ پارلیمنٹ بھی کب سے یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ جو بھی اس طرح کے معاملات ہو تو فل کورٹ کیا کرے، فل کورٹ کا بینچ بنا کرے، تو چونکہ چیف جسٹس صاحب ایک خاص مائنڈ سیٹ کے آدمی ہیں تو وہ ان کو یہ منظور نہیں تھا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ بحران کہاں تک جاتا ہے۔ جو تیسرا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ کل وزیر اعظم صاحب نے بھی چیف جسٹس کے حوالے سے کچھ باتیں کی ہیں سپریم کورٹ میں اور دوسرے ججوں کے حوالے سے، خصوصاً آڈیو لیک جو ہوئی تھی اس حوالے سے۔ تو پی ٹی آئی نے ان کے خلاف پٹیشن دائر کر دیا چیف جسٹس کے پاس کہ وزیر اعظم صاحب نے عدالت کی توہین کی ہے، عدالت کے معاملات میں مداخلت کی ہے، اپنے رائے زنی کی ہے، لہذا وزیر اعظم صاحب کو توہین عدالت کا مرتکب قرار دے کر ان کو ڈی سیٹ کر دیا جائے یا نااہل کر دیا جائے، اس طرح کی انہوں نے درخواست دی ہے۔ اب اس درخواست پر فیصلہ ہوتا یا نہیں ہوتا، بظاہر جو صورتحال نظر آ رہی ہے، ممکن نہیں ہے کہ وزیر اعظم کے خلاف چیف جسٹس اس طرح کا کوئی فیصلہ دے سکیں، کیونکہ پارلیمنٹ کے اجلاس کے بعد ہم پہلے سے اپنے ولاگز میں کہتے آ رہے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب مسلسل دباؤ میں ہیں، اور اس وقت بھی وہ جب زیادہ دباؤ میں ہے پھر وزیر اعظم کے خلاف اس طرح کا فیصلہ کر دینا یعنی یہ ملک میں مزید نئے بحران کو جنم لینے کے یا اس کو پیدا کرنے کے مترادف ہوگا۔ تو چیف جسٹس صاحب اس وقت تو اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اس طرح کا کوئی فیصلہ دے سکیں، لیکن بہرحال جو تحریک انصاف کے دوست ہیں ان کا خیال یہ کہ ڈیسیٹ ہو جائیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ مستقبل کا منظرنامہ کیا بنتا ہے، لیکن یہاں پر ایک بات طے ہے کہ الیکشن کسی صورت میں بھی اب 30 اپریل کو نہیں ہو سکتے یا جلدی الیکشن نہیں ہو سکتے۔ یہ بات میں اس لیے بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں چونکہ کل سے میں دیکھ رہا ہوں کہ جو پی ٹی آئی کے مائنڈ سیٹ رکھنے والے صحافی ہیں، تجزیہ نگار ہیں، جو ان کا خاص پی ٹی آئی کی پارٹی کا حصہ بن چکے ہیں، وہ بھی اس بات کا کھلم کھلا اعتراف کر چکے ہیں کہ حکومت پیچھے ہٹ رہی ہے، الیکشن کمیشن بہانے ڈھونڈ رہی ہے کہ وہ فیصلہ نہیں کریں گے۔ تو جب آپ کا ایک مخالف فریق خود یہ بات تسلیم کر لے کہ الیکشن نہیں ہوں گے، پھر میرے خیال میں اس سے بڑی دلیل اور نہیں ہو سکتی کہ الیکشن ہو سکے۔ اور پھر جو الیکشن کمیشن نے وہاں پر جو اپنی وجوہات بیان کی ہیں الیکشن نہ کروانے کے حوالے سے، اب ان میں ظاہر ہے کہ اخراجات بھی ہیں، اگر وہ کہیں سے کنٹرول ہو جاتے ہیں تو جو سیکورٹی کی صورتحال ہے وہ تو کنٹرول نہیں ہو سکتی چیف جسٹس صاحب سے۔ اخراجات کا تو انہوں نے کہا ہے کہ تنخواہوں میں کٹوتی کر لیں تو اخراجات پورے ہو جائیں گے، لیکن جو سیکورٹی ہے، کل یا آج صبح کی بات ہے کہ لکی مروت میں پھر پولیس پر حملہ ہو گیا اور 4 پولیس اہلکار شہید ہو گئے ہیں، کہ زخمی بھی ہیں۔ تو اب جب سیکورٹی کی یہ صورتحال ہو تو میرے خیال میں کہیں بھی الیکشن کروانا یہ ممکن نظر نہیں آتا۔